بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں کہ جنہیں امین الامت کا خطاب دربار رسالت سے ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے آغاز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے ایمان کی کڑی آزمائش غزوہ بدر کے موقع پر ہوئی اور جس میں سرخرو ہونے کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی اور آپ کو جنت کی بشارت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 10 جانثار صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ کے گرد جمع ہو کر گھیرا ڈال لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے عظیم سپہ سالار رہے اور آپ ہی کی قیادت میں پورا شام فتح ہوا اور اسلام کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات اور شمال میں ایشیا کوچک تک پہنچ گئیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دربار رسالت سے امین الامت کا خطاب ملا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ فہر سے تھا جو قریش کی ایک شاخ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عامر تھا۔ آپ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اور معزز شخص تھے۔ فہر بن مالک پر ان کا خاندانی شجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش شکل، ہنس مکھ، دراز قد اور تیکھے خد و خال والے تھے کہ دیکھنے والا آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکسر المزاج اور بہت ہی شرمیلے تھے، لیکن جب کوئی مشکل وقت آن پڑتا تو آپ شیر کی طرح چاقو چوبند ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے چہرے حسین، اخلاق عمدہ اور شرم و حیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف اور رنج و الم میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ بدر میں ان کی ایسی سخت آزمائش ہوئی کہ جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح بکھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے کہ جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہسوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آتے تو وہ خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے پہلو تہی اختیار کرتے اور مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی بار بار آپ کے سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے پہلو تہی اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بالآخر اس شخص نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔
یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے کڑی آزمائش تھی، کیونکہ جس شخص کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ٹکڑے کیا تھا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، جو اسلام کے مخالفین میں شامل ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی مضبوطی تھی کہ آپ نے اسلام کی خاطر مقابلے میں آنے والے اپنے والد کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ ایسی آزمائش کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل اپنے باپ کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے باپ کی شکل میں ظاہر ہونے والے شرک اور اسلام کے دشمن کو قتل کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں آیات نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے ماں باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہیں، خبردار رہو اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22۔ حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہوں، وہ ہمارے ان باہمی اختلافات کو نپٹائے جو شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم عیسائی ہیں مگر اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانت دار بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی جلدی نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے۔ باخدا مجھے کوئی قیادت کا شوق نہ تھا، بلکہ میری یہ تمنا تھی کہ وفد کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان کا مصداق ٹھہروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اسی دوران میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم مجھ پر پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم حضرت ابو عبیدہ بن جراح پر پڑی۔ انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وقت کے ساتھ جائیں گے اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نمٹائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیانت اور امانت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ میں قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلایا، مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی محمد کہاں ہے؟ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 جانثار صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پر دشمنوں کے تیر کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دفاع کے فریضے کو انجام دیا۔ جب جنگ کا زور ختم ہو گیا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو چکا تھا، آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی اور لوہے کی ٹوپیوں کی 2 کڑیاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں چبھ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے۔ لہٰذا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر ان کڑیوں کو کھینچ کر نکالا جس سے آپ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔
یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ کے مددگار اور معاون رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم عدولی نہیں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوتے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو چکا تھا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ چکی تھیں۔ جب فتوحات کا یہ سلسلہ پورے نقطۂ عروج پر تھا، عین اسی موقع پر شام میں ایک طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ لوگ تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ اس نازک صورتحال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط روانہ کیا۔ خط میں یہ تحریر تھا کہ میرا خط اگر صبح کو ملے تو شام سے پہلے روانہ ہو جاؤ، اور اگر شام کو ملے تو رات کا انتظار مت کرنا، فوراً وہاں سے نکل پڑنا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے اور آپ مجھے وہاں کیوں بلانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے جواب میں تحریر فرمایا: اے امیر المومنین، بعد از تسلیمات عرض ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے اور آپ مجھے واپس کیوں بلانا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس نازک صورتحال میں میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ میرا رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ سنا دے۔ اس سلسلے میں آپ مجھے معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت دے دیں۔ جب یہ خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی کہ کیا ابو عبیدہ فوت ہو چکے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مگر موت ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کے خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت فرمائی: میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا اور عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ میری بات غور سے سنو، اگر کسی کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخرکار اس کا انجام یہی ہے جو آج تم میرا دیکھ رہے ہو۔ موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ میری طرف سے سلام ہو اور تم سب پر خدائے ذوالجلال اپنا کرم فرمائے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو مقام بیسان میں دفن کر دیا گیا۔